بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ دو تین خبریں آج آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ حماس پہلے جنگ بندی کہہ رہا تھا، منت ترلہ کہہ رہا تھا جنگ بند کرے، فلسطینی کہہ رہے تھے، لیکن آج اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جنگ بند کرتے ہیں، اور حماس کہہ رہا ہے کہ اب اگر آپ کو ہم نے ناگو چنے چبوا دیے ہیں تو پھر اب ذرا ہماری شرائط پہ جنگ بند ہوگی۔ اس کے علاوہ حماس کے قید میں کچھ جو اسرائیلی ہیں ان کا کچھ بیان سامنے آیا، ان کی ویڈیو جاری ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تاریخ کی سب سے بدترین پسپائی ہوئی ہے 25 اکتوبر کے بعد اس دفعہ ابھی اسرائیلی فوج کو کون کون سے علاقے چھوڑے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور سول ایویشن آفیسرز جو ہے، آفیسرز ایسوسی ایشن نے جو خط لکھا تھا، اس خط کے اوپر کیا رد عمل آیا ہے اور اس کے اوپر آگے کیا بات چلی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، فالو کریں، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جس محبت سے دیکھتے ہیں، تواتر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر میں ان لوگوں کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کامنٹس میں اپنی رائے دیتے ہیں اور آگے اس میں مزید ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو جناب پہلی خبر یہ ہے کہ اب تک فلسطینی مارے جا رہے تھے، لوٹے جا رہے تھے، تباہی ہو رہی تھی، خواتین کی ابرو ریزی ہو رہی تھی، دوائیں نہیں، خوراک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن حوصلہ بلند ہے، جذبہ بلند ہے، جنون جس کو کہتے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہے۔ تو اس جذبے اور اس جنون نے الٹیمیٹلی اسرائیل کے ظلم کو شکست میں تبدیل کر دیا ہے، اور اسرائیل اپنی تاریخ کی سب سے بڑی پسپائی کا شکار ہے۔ اس نے مختلف علاقوں سے اپنی زمینی افواج کا ناقابل بیان قسم کے نقصان کے بعد ان کو واپس بلا لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اوپر مکمل کنٹرول اسی لابی کا ہے، جیوز لابی کا ہے، تو یہ خبریں وہاں سے صحیح طرح کی آتی نہیں ہیں۔ جو ان کا نقصان ہوتا ہے وہ نہیں آتی، خبریں اس طرح نہیں آتی، لیکن پھر بھی بچا کے جو وہاں کچھ صحافی بیچارے موجود ہیں، وہ جو ان کی سمجھ میں آتی ہے وہ خبریں بھیجتے ہیں۔ تو وہاں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایک جگہ پہ 17 مختلف مقامات پر حملے ہوئے تھے، اور ہر جگہ پہ کم سے کم 4-5 ان کے فوجی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی زمینی فوجیں نکال رہی ہیں۔ اب ان کے پاس واحد راستہ ہے وہ جو اوپر ایئر اسٹرائکس ہیں، جو فضائی بمباری ہے، وہ رہ گیا ہے، اور اس میں بھی ان کو بہرحال خاصا مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن زمینی خان یونس سے زمینوں نے نکال لی اور مختلف علاقوں سے نکال لی ہیں، اور انہوں نے ان جگہوں سے بھی ان کی فوجوں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہاں سے بھاگ کے ان علاقوں کو خالی کرنا پڑا ہے جن علاقوں میں اس جنگ سے پہلے اسرائیل کا اپنا قبضہ تھا۔ اسرائیل کی فوج جہاں بیٹھی ہوئی تھی ان علاقوں کو بھی ان کو مزاحمت کی طاقت کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا ہے، اور وہاں اب حماس کے کارکن اور حماس کے فائٹرز جو ہیں وہ ان کے زیر تسلط وہ آ گئی ہے جگہ، وہ اس کو انہوں نے کنٹرول کر دیا ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جو پہلے حماس کے کنٹرول میں تھے اور ان کے کنٹرول میں چلے گئے، حماس نے وہ بھی مکمل طور پر چھڑا لیے۔ کچھ علاقے جو ان کے کنٹرول میں تھے لیکن وہ بھی ان کو چھوڑنے پڑ گئے اور وہ بھی حماس کے کنٹرول میں آ گئے۔ لیکن بہت چند کچھ ایسے علاقے ابھی موجود ہیں جن کے اوپر مکمل طور پر اسرائیلی فوج بیٹھی ہوئی ہے اور وہ قابض ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا جناب یہ ہے کہ حماس یہ کہتا ہے کہ اب ہم اسرائیل کی جنگ بندی کی جو تجویز ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، اب ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کہ اب کسی حساب سے ہی جنگ بندی ہوگی، اس طرح نہیں ہوگی جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے آئے اور تباہی پھیلائی اور چلے گئے، اس طرح نہیں ہوگا۔ اب اس جنگ کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس ڈیمیج کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، جو آپ نے نقصان کیا ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو وہ آپ کو ہم نے پچھلے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس وقت تک انہوں نے بتایا تھا، ایک عالمی ادارے نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا کہ $18 ارب کا نقصان ہوا ہے غزہ کے علاقے میں، جو عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، جو لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جو بلڈنگز مسمار ہوئی ہیں، جو ہاسپٹل، اسکول، کالجز، باقی ادارے جو نقصان ہوئے ہیں، وہ $18 ارب کا اسٹیمیٹ اس دن تھا۔ تو ابھی تو اس کے بعد ہم کافی دن کے بعد یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ جرمانہ بہرحال اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا اور بھگتنا چاہیے اس کا جرمانہ۔ پھر ان کے ہی اتحادی مقاومت کے بلاک جو ہے، مزاحمتی بلاک جو ہے، وہ تو حزب اللہ والوں نے کوئی 7 مقامات پر حملے کیے ہیں۔ ایلات شہر میں پھر انہوں نے حملہ کیا ہے، اسرائیل کا ایک شہر ہے ایلات، اور مختلف ان کی اسرائیل کے باقی اور مختلف جگہوں پر انہوں نے حملے کیے ہیں، تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے
وہ یہ راکٹس یوز کیے ہیں، اس میں انہوں نے ڈرون اٹیکس کیے ہیں، 2 ان کی فوجی چھاؤنیوں کے اوپر انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کا نام، تو انہوں نے ٹرمینالوجی تو استعمال کیا، خود کچھ ڈرون یوز کیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے وہ بغیر ڈرائیور کے ہوتے ہیں، ان کو پیچھے سے سیٹلائٹس کے ذریعے کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کو برل خود کش کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن وہ آئے ہیں، انہوں نے اٹیک کیے اور ان کو تابڑ توڑ ان کا نقصان کیا اور ان کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے۔ پھر ایک قیدی کی ویڈیو جاری کی ہے انہوں نے، حماس والوں نے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ انسانیت والا سلوک ہے۔ انہوں نے ان کو شرمندہ اصل میں میرا خیال ہے کیا ہے اس عید کے موقع پہ، کہ عید کے موقع پہ پیغام جو آیا کہ انہوں نے ہمیں انسانیت والا سلوک کیا ہے، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرتے ہیں، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیے گا، ایک طرف ظلم کی یہ بات ہے کہ بچوں کو بھی مارا جا رہا ہے، عورتوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، انہیں بے آبرو کیا جا رہا ہے، مرد بوڑھے بغیر عام سویلین جو جنگ کا حصہ نہیں ہے، جو آرام سے اطمینان سے گھر سو رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ان کے جو جنگی قیدی جو پکڑے گئے، ان کے جو فوجی پکڑے گئے ہیں، جو ان کے دوسرے لوگ پکڑے گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، تو یہ لوگ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، انسانیت دیکھیں کہ کس طرف ہے، تو وہ ان کو حوصلہ دیتے ہیں، وہ ہمیں خوراک دیتے ہیں، اور وہ ہمیں تشدد، ہمیں کسی نے ہمارے اوپر تشدد نہیں کیا، بس ہمیں یہ پکڑ کے لائے ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک اچھا جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ایک پرسکون رہائش، کھانا پینا، بستر، نیند کے لیے، آرام کے لیے میرا خیال رکھا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ صورتحال ہے۔ تو یہ خبر تھی جناب۔ تو اس خبر سے یقیناً وہ فلسطین کے اندر مزید اشتعال بڑھا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو کے خلاف جو ہے نا، آپ کو پتہ مظاہرے شروع ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ یہ اب نیتن یاہو یہ فارغ نہیں ہوتا، پہلے تو کہہ رہے تھے نا ان کو آزاد کراؤ، جو ان کی حراست میں حماس والوں کے 130 لوگ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں کرتا، یہ منصب چھوڑتا نہیں ہے، تب تک ہمارے مظاہرے جاری رہیں گے، اور وہ لوگ اس کے گھر کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے، ان کی جو اسمبلی ہے پارلیمنٹ اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، اور مسلسل احتجاج کریں، اور احتجاج جو ہے وہ تشدد کا راستہ اختیار کریں۔ اب اگلی خبر، آپ کو پتہ ہے کہ والٹن ایئرپورٹ کے معاملے کے اوپر ہم نے آپ کو خبر دی تھی، اور یہ جب خط لکھا گیا تو اس خبر کو ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد اگلے دن بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ بھی وہ خبر آ گئی، وہ لیٹر اتفاق سے جیسے ہی جاری ہوا تو اس کی ایک کاپی ہمارے پاس بھی پہنچ گئی کسی ذریعے سے، تو وہ جو ایئر کرافٹ اونرز اینڈ پتہ نہیں کیا کیا ایسوسیشن جو ہے ان کی طرف سے وہ لیٹر تھا۔ اس لیٹر کے بعد سول ایویشن اتھارٹی کی جو سرکاری طور پر ایک ترجمان جو ہیں، انہوں نے اس کو غلط قرار دیا اور اس کے خلاف خط لے اور کہا کہ نہیں یہ بات بالکل غلط بات ہے، کہ اس میں والٹن کی بات کی گئی تھی کہ 350 ارب کی بات ہوئی ہے، 350 ارب روپے، اور اس میں بھی جو ہے وہ کچھ لینڈ لے لی گئی ہے، اور 1 ارب روپے جو ہے وہ صرف وصول ہوا ہے، اور اس 1 ارب کے بھی، تو یہ 300 ارب کی 350 ارب کی جگہ جو ہے زمین 50 ارب کی دی گئی، 50 میں بھی 1 ارب آیا، وہ 1 ارب کی بھی زمین آئی، بعض کہتے ہیں وہ اکاؤنٹ میں آ گیا، اور وہ یہ سول ایویشن اتھارٹی آفیسرز ایسوسیشن کہہ رہی ہے کہ وہ اکاؤنٹ میں وہ بھی 1 ارب کوئی نہیں آیا، اس کے بھی وہ مریدکے کے پاس ایک زمین تو دکھائی گئی ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکاری ریٹ لگایا ہے، ڈی سی ریٹ لگایا ہے، وہ کہتے ہیں ایف بی آر ریٹ ہونا چاہیے، ڈی سی اور ایف بی آر ریٹ میں بہت زیادہ آپ کو فرق ہوتا ہے مارکیٹ ریٹ میں۔ ایک اگر گھر فار ایگزامپل کوئی 7 کروڑ کا ہے، 6 کروڑ کا ہے، تو وہ ڈی سی روڈ میں کروڑ کا بھی پورا شو نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ اس میں ڈرامے بازی یہ ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی انوالو ہے، اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی کو نوازنے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ تو بہرحال انہوں نے سول ایویشن آفیسرز ایسوسیشن نے والٹن کے حوالے سے کہا کہ جناب میگا کرپشن ہے، فوری طور پر تحقیقات کی جائے، اور خاقان مرتضیٰ جو ڈی جی CAA ہیں ان کو عہدے سے فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ مرکزی اسکینڈل ہی وہی ہیں، مرکزی کردار ہی وہی ہیں، خاقان مرتضیٰ جب تک ان کو ہٹایا نہیں جاتا اس وقت تک اس کی انکوائری صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایئر کرافٹ اونرز اینڈ آپریٹر ایسوسیشن جو ہے اس کے خط کی مکمل تائید کرتے ہیں، وہ حرف بحرف سچ ہے، اور ان کا جو بیان تھا اس کا سارا فوکس یہ تھا کہ خاقان مرتضیٰ کو ہٹایا جائے، اور یہ ان کو خدشہ تھا کہ خاقان مرتضیٰ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ریکارڈ میں گڑبڑ کر دیں گے، تو ان کے ریکارڈ میں جب وہ گڑبڑ کریں گے تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہے
تو بہرحال خاقان مرتضیٰ یا ان کے ترجمان اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، وہ اپنا موقف دینا چاہیں، تو ان کے لیے ہمارا بھی حاضر ہے، کیونکہ ہم ایک بیلنس جرنلزم کے قائل ہیں، ہم الزامات کی سیاست نہیں کرتے۔ تو بہرحال نیب کو انہوں نے کہا کہ وہ تفتیش کرے، تو نیب کو چاہیے اور ایف آئی اے کو چاہیے کہ اس کے اوپر تفتیش کریں، تحقیق کریں، پتہ کریں کہ کون ہے، کہ یہ نہ ہو کہ جو اگر کسی نے جس نے بھی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو، اس ملک کی دھرتی کو، تو وہ بچ نہ جائے، اور یہ نہ ہو کہ وہ ثبوت نہ مٹا دیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، تو آپ سے التماس سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ بنا رہے۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔